ناظرین، چینل سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب رانا ثناء اللہ پیپلز پارٹی میں تھے۔ ان دنوں نواز شریف بے نظیر کو مولویوں کی مدد سے اسلام سے خارج کروانے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ نواز شریف نے بے نظیر کے خلاف ایک خطرناک کمپین بھی چلائی ہوئی تھی، جس میں انہیں زانی، بدکار، پیلی ٹیکسی، بے شرم کے نام سے پکارا جا رہا تھا۔ بے نظیر کی جعلی ننگی تصویریں ہوائی جہاز سے پھینکوائی جا رہی تھیں۔ بے نظیر کو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ بلاول کی شکل تو فیصل صالح حیات سے ملتی ہے، یہ تو زرداری کا بیٹا ہی نہیں لگتا۔ جمعے کی نماز کے بعد پرچے بٹواتا تھا نواز شریف، جس میں بے نظیر کی تصویروں سے بھرے تمام گندے الفاظ شامل ہوتے تھے۔ اس وقت نہ تو کمپیوٹر کا دور تھا اور نہ ہی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور تھا، اس لیے لوگوں نے اس سب کو سچ ہی مان لیا تھا۔ بے نظیر سے آپ کو لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں، وطن فروشی کے دعوے صحیح ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی نواز شریف اور نون لیگ کی طرح کسی کی عزتوں کا سودا نہیں کیا۔ حالانکہ ان کو مریم نواز شریف کے گھر سے بھاگنے، نواز شریف کے دوسری عورتوں کے ساتھ افیئرز کے بارے میں تمام حقائق کا علم تھا، لیکن کبھی انہوں نے اس معاملے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، نہ کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کی۔ کم سے کم اس لحاظ سے تو آپ بے نظیر کو کریڈٹ دے سکتے ہیں۔ ان تمام حالات میں رانا ثناء اللہ نے، جو اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے، مریم نواز شریف کے گھر سے بھاگنے کے بعد یہ الزام لگایا کہ کیپٹن صفدر کے مریم نواز شریف کی والدہ یعنی اپنی ساس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی اس بات کے بعد کافی ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کو پہلا بندہ ملا تھا جس نے نون لیگ اور نواز شریف کا منہ بند کروایا تھا اور ان کے گھٹیا الزامات کا منہ توڑ جواب دیا تھا، لیکن نون لیگ نے اس کا فائدہ اٹھانے کے برعکس رانا ثناء اللہ کو اپنی پارٹی سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ پیپلز پارٹی کو ایسے شخص کی بالکل ضرورت نہیں ہے جو کسی کے ماؤں بہنوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ رانا ثناء اللہ نے جا کر نواز شریف کے پاؤں پکڑ لیے اور اس وعدے پر نون لیگ کو جوائن کر لیا کہ وہ بے نظیر کے خلاف گندی ترین کمپین چلائے گا، اس کے خلاف بازار حسن کی زبان استعمال کرے گا۔ اس پر نواز شریف بہت خوش ہوا اور اس کو اپنی پارٹی میں رکھ لیا اور اہم عہدہ بھی دے دیا۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں رانا ثناء اللہ کس طرح کا بندہ ہے، کتنے قتل وہ کر چکا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل اس نے کروائے ہیں، اور آج کل حالت یہ ہے کہ جس مریم نواز شریف کے خلاف رانا ثناء اللہ گھٹیا الزامات لگاتا تھا، آج وہی رانا ثناء اللہ آج کل کے جلسوں میں مریم نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہو کر دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ پاکیزہ عورت ہے، اس کا ساتھ دو۔ اب یہ بات تو آپ لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ رانا ثناء اللہ تب ٹھیک تھے یا پھر آج ٹھیک ہیں۔ دوسری طرف بلاول کو ہی دیکھ لیں، والدہ تو ایک غیرت مند خاتون تھی، لیکن بلاول نے آج انہی کے ساتھ مل کر اطاعت کر لیا جنہوں نے کبھی اس کی ماں پر گھٹیا ترین الزامات لگائے تھے۔ ایمل کانسی کے وکیل نے ان کرپٹ سیاستدانوں کے بارے میں صحیح کہا تھا کہ یہ لوگ $100 کے لیے اپنی ماں کو بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔